अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नादरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक मरतबा फिर कहा है कि पाकिस्तान में जो छोटे लोग, छोटे तबके के लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनके लिए कानून मौजूद है, ताकतवर के लिए कानून मौजूद नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कहा है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है और जहांगीर तरीन को तमाम जो कानूनी और जो कानूनी तकाज़ाएँ जो थी या इंसाफ, जहांगीर तरीन को जो इंसाफ मिलना था वो जहांगीर तरीन के शर्तों के ऊपर मिलने की यकीन दहानी भी इमरान ख़ान ने करवाई। और इमरान ख़ान की इस मुलाकात के इंकशाफ के बाद बाकी अवाम को दिखाने के लिए जो कुछ हुआ है वो सब ने देखा है। यानी इमरान ख़ान और जहांगीर तरीन की मुलाकात खुफिया हुई और उसके बाद अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात से पहले तमाम मामला तय हो चुके थे। आज हम उस मुलाकात के तमाम तफासील और उस मुलाकात में जो जो चीज़ें तय हुई वो आपको बताएंगे। और इमरान ख़ान साहब के उस दावे जो वो बार बार, हज़ार बार, लाख बार कर चुके हैं कि पाकिस्तान में कानून फ़कत गरीब लोगों के लिए है, गरीब लोग जेल में सड़ रहे होते हैं, गरीब लोग छोटी चोरियों में जेलों में चले जाते हैं, अमीर लोग भाग जाते हैं, ये जो भाषणबाजी होती रही है, इसके पीछे जो पोल खुल गया है उसके तफसील बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। नाज़रीन, ये शक पहले ही मौजूद था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जहांगीर तरीन को ना नहीं कर सकते। कैसे ना करेंगे? क्योंकि जहांगीर तरीन ने सरमाया लगाया हुआ है इमरान ख़ान पे, जहांगीर तरीन की इन्वेस्टमेंट थी। ये जो हुकूमत चल रही थी ये जहांगीर तरीन की असल नाराज़गी, या वो अगर दिल से नाराज़ हो जाते इमरान ख़ान से तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। ये आपने उनकी, जब तक इमरान ख़ान साहब से मुलाकात नहीं हुई तो उनकी जो नाराज़गी का जिस तरह इज़हार करते रहते थे वो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी पहले तो हम देखते हैं कि जहांगीर तरीन के केसेस किस तरह के हैं और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट आई उसमें किस तरह जो पेशरफ्त हो रही थी। पहले तो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ 3 जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं और वो केसेस सिविल कोर्ट, बैंकिंग कोर्ट, सेशन कोर्ट, बैंकिंग कोर्ट और उसमें चल रहे हैं। उसके अलावा FIA की इंक्वायरी है वो अलग है। इस दौरान जहांगीर तरीन ने एक बुनियादी तौर पे ये दोनों का आपस में रब्ता रहा है और जो कुछ भी होता रहा है वो दोनों की जो हम ख्याली जहांगीर तरीन के उस ग्रुप से वो हम ख्याल नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी हम ख्याली इमरान ख़ान साहब से है। क्योंकि दोनों, फिर अब शक पड़ता है कि दोनों जिसको इमरान ख़ान माफिया कह रहे थे, जिसको कह रहे थे कि ये माफिया ने मिलकर मुल्क को लूट लिया है, तो फिर इमरान ख़ान और दोनों का आपस में कनेक्शन थे, दोनों कनेक्टेड थे, वेल कनेक्टेड थे, दोनों का आपस में रब्ता था। और ये सारी जो प्लानिंग मुलाकात की कर रही थी, पहले दिन से ही जहांगीर तरीन का जो ग्रुप वो कह रहा था कि इमरान ख़ान से जहांगीर तरीन नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मुलाकात तो उससे पहले हो चुकी थी। दोनों ने कौम से, आवाम से झूठ बोला। यानी जहांगीर तरीन भी कह रहे थे कि वो इमरान ख़ान के पास नहीं जाएंगे, इमरान ख़ान से उनकी मुलाकात नहीं होगी, और इमरान ख़ान के जो मशीर और वज़ीर थे वो भी कह रहे थे कि जहांगीर तरीन के जो ग्रुप के साथी हैं उनसे मुलाकात होगी। तो ये मुलाकात दिखावा था। ये मुलाकात तो फ़कत आपके मेरे या सबके जो पब्लिक है उसको दिखाने के लिए ये एक ढकोसला था, लेकिन असल मुलाकात तो इमरान ख़ान के साथ जहांगीर तरीन की हो चुकी थी। उस मुलाकात में क्या बात हुई? उस मुलाकात में 2-3 चीज़ें हुई। एक तो उस मुलाकात में क्लियर कट कहा गया कि शहजाद अकबर को आपने हटाना है, उसको इन्वॉल्व नहीं करना। ज़रा कहते हैं कि उस मुलाकात में ये भी कहा गया कि आपके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान साहब हैं वो नुकसान दे रहे हैं आपको, उसको हटाएं, आप कोशिश करें बंदा कोई दूसरा लाएं। उसके बाद ये भी कहा गया कि ये जो FIA की इंक्वायरी मेरे ऊपर चल रही है इसमें डॉक्टर रिजवान ये क्या कर रहे हैं, ये तो केस ऐसा बना रहे हैं कि मैं तो पेशियाँ भुगत कर इस उम्र में सारी उम्र गुजर जाएगी, तो इसको हटाएं।
تیسری بات یہ کہ آپ اس کیس میں اگر مجھے ریلیف ہی دینا ہے تو پھر آپ اس سارے معاملے کو اثر نو اس کا جائزہ لیں. یہ میں بات کر رہا ہوں جہانگیر ترین اور عمران خان کے بیچ جو ملاقات ہوئی، جو خفیہ ملاقات ہوئی، جس کو خفیہ رکھا گیا، اور اس کو خفیہ رکھنے کے لیے اوپر سے ایک ڈھکوسلا یہ بنایا گیا کہ یہ طے ہوا کہ جہانگیر ترین ایک وفد بھیجے گا اور وہ وفد عمران خان سے ملاقات کرے گا. اچھا، یہ مجھے علم نہیں کہ راجہ ریاض، پرانے جیالے، نذیر چوہان، یہ پرانے جو سیاسی ورکر رہے ہیں، ان کو یہ علم تھا یا یہ خود اس پلاننگ میں، یہ خود اس منصوبہ بندی میں شامل تھے کہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہم اپنا کردار کریں گے لیکن پردے کے پیچھے کچھ اور ہو رہا ہوگا. اب عمران خان آج بھی انہوں نے یہی بیان دیا کہ پاکستان میں کمزور کے لیے قانون ہے، طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں. تو طاقتور کے آگے عمران خان خود جا کے جھکے اور ان کے تمام مطالبات منظور کر لیے. راجہ ریاض کی سربراہی میں جس وفد نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اس میں وہی مطالبات میڈیا کے ذریعے دہرائے گئے جو مطالبات جہانگیر ترین نے عمران خان سے کیے تھے. مطالبات وہی تھے کہ میری جان چھڑاؤ، یہ تو عدالتوں کی پیشیاں بھگتنا، نیب کے نوٹس بھگتنا، نیب کی پیشیاں بھگتنا، نیب کے ریفرنس بھگتنا، نیب کی انویسٹیگیشن، نیب کی انکوائری، یہ سارے یہ ہمارے تو کام کے نہیں. ہم تو ایک کلاس کے ہیں. ہم تو سارے یہ جو الیکٹرل فراڈ کیا تھا، اس کے بعد حکومت جنہوں نے دلوائی، اس میں ہم سب ساتھ شامل رہے. تو سیدھی بات ہے، یہ تاثر دیا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاسیبل ہی نہیں کہ عمران خان کے خلاف عمران خان جہانگیر ترین کے خلاف اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ان کے خلاف 3 کیسز ہو جائیں اور سخت قسم کی انکوائری ہو جائیں. ان کے ساتھی جو دیرینہ ساتھی ان پہ انویسٹمنٹ کرتا ہوا بندہ وہ پیشیاں بھگت رہا ہو، اور مطلب یہ عمران خان کے مزاج کے خلاف ہے یہ. کیونکہ عمران خان اگر خود ان کو ایک جج نے کہہ دیا کہ یہ ایماندار، امین اور صادق ہے، تو اس کا دوست، جو دیرینہ دوست اور جو ہر مشکل میں کام آنے والا دوست، جس کا جہاز ہر مشکل میں عمران خان کے کام آتا ہو، جو بندے ادھر ادھر سے پکڑ کے بنی گالا لائے اور عمران خان کی پارٹی میں شمولیت اس کی کروا دے، جو 2014 کے دھرنے میں اپنے مزارے جو ہیں وہ عمران خان پہ قربان کر دے اور ادھر ہی ان کو بٹھا دے اور اس دھرنے کو کامیاب کروا دے، اس کے ساتھ عمران خان ایسا کر کیسے سکتا ہے؟ پہلے تو یہ لوگوں نے سوچا. پھر اس کو شے دینے کے لیے، یعنی یہ تاثر عام کرنے کے لیے یہ بات پھیلائی کہ یہ دیکھیں جی، عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے پارٹی کے اہم جو رہنما ہیں ان کے خلاف بھی جب قانون کی بات ہوتی ہے تو پھر ان کو بھی بخش نہیں کرتے، کوئی سودے بازی نہیں کرتے، کسی بات پہ سمجھوتا نہیں کرتے. لیکن یہ سب ایسا ہی جھوٹ، ایسا ہی فراڈ اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ایسا ہی حربہ ہے جیسا الیکشن میں کھیلا گیا، جیسا الیکشن میں وعدے کیے گئے، جیسے الیکشن کے حوالے سے اعلانات کیے گئے، جیسے الیکشن مہم میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عوام کے پاس، پاکستان کے عوام کے پاس فقط ایک چوائس ہے اور اس چوائس کا نام عمران خان ہے. یہ پورا کا پورا ایک مطلب ہمارے ساتھ ایک فراڈ، ایک ایسی گیم کھیلی جا رہی ہے، ہماری آنکھوں میں ایسی مٹی ڈالی جا رہی ہے جس کو آپ جو بھی نام رکھیں، جس کو جو بھی نام دیں وہ اس پہ فٹ آتا ہے. تو بات کہنے کا مقصد کہ یہ فراڈ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین کے بیچ معاملات پہلے طے ہو چکے تھے، اور یہ جو نام نہاد ہم خیال گروپ بنایا گیا ہے، اس ہم خیال گروپ سے اگر کسی نے امیدیں وابستہ کی ہیں، اگر آصف علی زرداری چاہتا ہے کہ جہانگیر ترین اس کے پاس آئے گا، شہباز شریف چاہتا ہے کہ جہانگیر ترین اس کی مدد کرے گا، اگر کوئی سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ اس گروپ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران مل کر کسی کے خلاف بے اعتمادی کے جو عدم اعتماد کی جو قرارداد ہے وہ منظور کروائیں گے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بجٹ سازی میں رکاوٹ ڈالے گا جہانگیر ترین، بجٹ منظور کروانے نہیں دے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عدم اعتماد تحریک قومی اسمبلی میں آئے تو جہانگیر ترین مدد دے گا اور عمران خان کو ہٹایا جائے گا، یہ سب کچھ فضولیات ہے، یہ سب کچھ ایک ڈھکوسلا، یہ سب کچھ ایک جھانسا ہے، یہ سب کچھ
ایک ایسی بے بنیاد چیز ہے جس پہ کوئی کسی کو یقین نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے یقین نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو آپس میں رلے ہوئے ہیں, آپس میں ملے ہوئے ہیں, ان کی ملاقات تھی. اس ملاقات میں جو کچھ انہوں نے دو بندوں نے آپس میں طے کیا اس کو ظاہر راجہ ریاض نے کیا, اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ بات چیت جو ہو رہی ہے وہ یعنی ہم خیال گروپ اور عمران خان کے بیچ میں ہو رہی ہے. اور یہ سب کچھ یہ جو علی ظفر کو بیچ میں لانا, یہ ڈاکٹر رضوان کو جو انویسٹیگیشن ٹیم سے ہٹوانا, کیسوں کو ٹھنڈا کرنا, یہ سب کچھ عمران خان خود طے کر کے آئے تھے. اچھا وہ شخص آج بھی کھڑے ہو کر یہی کہہ رہا ہے کہ قانون جو ہے وہ کمزور کے لیے, طاقتور کے لیے نہیں. جو خود اپنے ساتھی, اپنے جیسے طاقتور کو قانون کے چنگل سے چھڑوانے کی یقین دہانی خود کروا کے آیا ہے, وہ شخص آج اسٹیج پہ چڑھ کر یہی آج 2 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ طاقتور کے لیے قانون ایک ہے, غریب کے لیے, طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے, غریب کے لیے ایک ہے. یا وہی شخص یہ کہتا ہے کہ 2 پاکستان ہے, غریب کے لیے ایک اور امیر کے لیے ایک ہے. یہ خود اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں. کون؟ جناب عمران خان, وزیر اعظم پاکستان, یہ ثابت کر رہے ہیں اپنے اعمال سے کہ پاکستان میں 2 قوانین ہیں, 2 پاکستان ہیں, بلکہ ایک امیر کا, ایک غریب کا, ایک اپوزیشن کا پاکستان, ایک جہانگیر ترین کا پاکستان. عمران خان یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہاں پہ 2 قوانین ہیں, ایک جہانگیر ترین کے لیے قوانین ہے, ایک اپوزیشن کے رہنماؤں کے لیے قوانین ہے. تو جو ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کو کور کرنے کے لیے جو ہم خیال گروپ سے وزیر اعظم ملے میڈیا کے سامنے, یا جو کچھ بات چیت ہوئی, اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ ڈاکٹر رضوان کو ہٹا دیا گیا, ابو بکر خدابخش کو لگا دیا گیا. ابو بکر خدابخش ایک نامینیٹڈ بندے ہیں, وہ اس کو جو عمران خان کہیں گے وہ کریں گے, اور اس کے بعد سیٹسفائی ہیں جہانگیر ترین صاحب. اس کو بڑا ریلیف مل گیا جب سٹنگ پرائم منسٹر اپنے دوست کو یہ کہہ دے کہ آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا, آپ کچھ میری عزت رکھنے دیں, لاج میری رکھیں. یہ جو آپ کے خلاف ہو رہا ہے یہ پھر تاثر یہ جائے گا کہ سب کے لیے جو قانون ایک ہے. یہ لاج رکھنے کے لیے ایک ملاقات ہوئی. اس کے بعد یہ علی ظفر بیچ میں پڑے. علی ظفر کیا کر سکتے؟ کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, انکوائریز لا انفورسمنٹ ادارے جو ہیں وہ کر رہے ہیں, FIA انویسٹیگیشن کر رہی ہے, یا جو بھی جو قوانین کے تابع جو ادارے ہیں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو ایک بندہ پھر علی ظفر ہو, کوئی اور, میں چلا جاؤں, میرا کیا کردار بنے گا؟ کچھ ہی نہیں. ہاں, ان کو اس سے نکالنے کے لیے یہ عمران خان نے اپنے دوست کو ریلیف دلوانے کے لیے کوئی بیچ کا راستہ منتخب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے علی ظفر کو وہ کیا ہو, بلکہ اس ملاقات اور اس کو کور دینے کے لیے دوسری ملاقات, اس میں معاملات طے ہو گئے. اور آج جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ PTM کے نام پہ یونین بنی ہے جو NRO مانگ رہی ہے, تو جہانگیر ترین صاحب کو عمران خان خود اپنے ہاتھ سے NRO دے چکے, باقیوں کو تو نہیں دے سکتے, لیکن جہانگیر ترین کو NRO مل گیا. ان کو من پسند انصاف, ان کی پسند کا انصاف مل گیا, اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے باقی سب چالیں چلی گئی. کبھی ہم خیال گروپ بنایا گیا, کبھی ہم خیال گروپ کی ملاقات ہوئی. عمران خان کے ساتھ ہیں جہانگیر ترین اب بھی. ہم خیال گروپ کا کوئی وجود نہیں. یہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے 10 MNAs یا 20 MPs ان کو ملا کر ایک یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کچھ بھی نہیں کریں گے, یہ مطلب عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ان ہم خیال گروپ کو لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا ہو, ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا ہو, اور ان کو بھی جہانگیر ترین نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہو, اور عمران خان نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. یہ سارے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ عملاً اس کے الٹ ہوتا ہے, وہ الٹ ہوتا رہے گا, کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ اپنا ہے, ان کا مزاج اپنا ہے. عوام کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں. اگر ہے تو اپنے دیرینہ دوستوں کے پاس ہے, اگر ہے تو جہانگیر ترین کے لیے ہے, اگر ہے تو فیصل وابڈا کے لیے ہے, اگر ہے تو ان تمام جو ان کے وزیر مشیر ہیں جن پہ نیب کی انکوائریز چل رہی ہیں, نیب کی انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, ان کے لیے ہے. ان کے لیے قانون الگ ہے, باقیوں کے لیے الگ ہے. یہ ہمیں پتہ چلا تھا, اور یہ اسٹوری بریک
तलत साहब ने की थी कि इनकी मुलाकात हुई है और कंफर्म है कि मुलाकात हुई होगी, क्योंकि इमरान खान से अगर एक दिन भी जहांगीर तरीन नाराज़ हो जाएं तो इमरान खान एक दिन भी नहीं चल सकते, और ये कंफर्म है, ये यकीन सबको यकीन है। इसलिए इमरान खान ऐसा रिस्क नहीं उठा सकते कि जहांगीर तरीन उससे नाराज़ हो जाए। ये तो खुफिया मुलाकात हुई, लेकिन अगर वो ख़तरा उनको करीब से वो ख़तरे को देखेंगे तो वो खुलेआम भी मुलाकात कर लेंगे और फिर वो अपनी बात से मुकर भी जाएंगे। ये इस तरह के मामलात हैं और इमरान खान साहब को पता है कि मामलात को किस तरह चलाना है, किस तरह अपनी हुकूमत बचानी है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।